دوسرے نمبر کے اوپر آتی ہیں عبادات. عبادات کہتے ہیں نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو. نماز کا ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے اور ایک نماز کا باطن ہے. نماز کا ظاہری ڈھانچہ وہ ہے جس پر ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں اور سلام کے اوپر ختم کرتے ہیں. اس ظاہری ڈھانچے میں، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگوں کی نماز ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن باطنی طور پر ہماری نماز ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے اس نماز کا ایک ظاہر ہے جو میں نے بتایا کہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے اور سلام پر ختم ہو جاتا ہے، اس نماز کا ایک وزن ہے. وہ وزن جو قیامت کے دن ہر نماز جس پر تولی جائے گی. اگر اس مسجد میں ہمارے پاس دنیا کے اندر وہ آلات ہوتے جس کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کو تول سکتے ہوتے، تو یہ جو ہم جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہماری نمازیں تولی جائیں تو ہم میں سے ہر ایک کی نماز کا وزن دوسرے سے مختلف نکلے گا. ایک جیسی نہیں ہے ہماری. چاہے ہم ایک امام کے پیچھے پڑھیں اور ہم ایک مسجد میں پڑھیں اور ایک جماعت کے اندر پڑھیں، تب بھی ہماری نمازوں کا وزن ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وزن کا تعلق نماز کے آداب کے ساتھ، نماز کی قرات کے ساتھ، نماز کو سمجھنے کے ساتھ، نماز کے خشوع اور اس کے خضوع کے ساتھ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ. ظاہر ہے اس میں ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. کوئی حروف کی درست ادائیگی کرتا ہے، کوئی غلط ادائیگی کرتا ہے، برابر نہیں ہو سکتی. کوئی اپنے الفاظ کو سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا. اور کوئی جب سمجھتا ہے تو سمجھ کر اس کا دل دہلتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے پانی آتا ہے. کسی کی کیفیت نہیں ہوتی. کوئی نماز میں دنیا اور ما فیہا سے بے غم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے چاروں طرف. جس طرح کہ بعض حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ جس زمانے میں اس زمانے میں یہ نہیں تھے، بے ہوش کرنے والے آلات نہیں تھے، تو بعض بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے کسی جسم میں کوئی ناسور لگ گیا، کوئی انگوٹھا یا کوئی چیز، اور اس کے کاٹنے کی نوبت آئی. تو کاٹا تو بے ہوشی کے سامان تو تھے نہیں اس زمانے میں، صدیوں پہلے. تو ان سے کہا گیا کہ اس کو کاٹنا ہے. تو انہوں نے کہا اور آپ کو تو بڑا درد ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو کاٹ لینا، مجھے نہیں پتہ چلے گا. تو کیونکہ فقہ شافعی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ کاٹنے سے تو خون بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو وہ تو سب کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. بعض حضرات کے نزدیک ٹوٹتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اب یہ نماز کیسے برابر ہو سکتی ہے اس نماز کے جس میں انسان اپنے دن بھر کا حساب کتاب کرتا ہو، اور جس میں انسان وہ ساری، مجھے دوست کہنے لگے کہ جو بات میں بھول جاؤں مجھے نماز میں یاد آ جاتی ہے. کہ کوئی بھولی ہوئی بات جو ویسے یاد نہ آ رہی ہو نماز میں یاد آ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ شیطان یاد دلاتا ہے اور اس دوران انسان کو مکمل کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے کہ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے سلام پھیرا تو نمازیوں میں اختلاف ہو گیا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی. کوئی کہتا تھا 4 ہو گئی ہیں پوری، کوئی کہتا 3 ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے بڑی یقین سے، کہا نہیں پکی بات ہے کہ 3 ہے. کہا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، 3 کا حساب کیا تھا، مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب ہے کہ 1 رکعت باقی ہے. اس کو یقینی طور پر پتہ تھا. تو اب ایک ایسی نماز ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ اس نماز کے برابر نہیں ہو سکتی جو خشوع والی ہے، جو خضوع والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ والی ہے. ایسے ہی روزہ ہے، ایسے ہی حج ہے، ایسے ہی زکوٰۃ ہے. ایک مخلص کی زکوٰۃ ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اور دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اس پر احسان نہیں دھرتا. اور ایک بندہ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو بڑے ہی اوپرے دل سے دیتا ہے، حساب پورا نہیں کرتا ہے، تاخیر کر کر کے دیتا ہے، آج دوں گا کل دوں گا، اس پہ جمع ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اللہ معاف کرے اخلاص سے نہیں دیتا، ریاکاری کرتا ہے کہ جہاں زکوٰۃ اس نے اپنی تقسیم کرنی ہے پہلے مقامی پریس کو بلاتا ہے، اخباری نمائندوں کو بلاتا ہے، کیمروں کو لگاتا ہے اور دنیا جہان کے کیا کرنے لگے جی زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ ہونے والی. کرتے ہیں بہت سے لوگ، آپ تصویریں دیکھتے رہتے ہوں گے. تو اب وہ برابر نہیں ہو سکتی اس کے. تو دوسرے نمبر پر عبادات ہے. ہمیں اپنی عبادات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کس وزن کی ہے، وزن کیا ہے. ظاہری طور پر تو ہو جائے تو ہم اس کو کافی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے وزن پر غور نہیں کر رہے ہوتے بسا اوقات.